بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا أُضِيفَ فَلَهُ مَعْنَيَانِ احدہما وَهُوَ الْأَكْثَرُ أَن تُقْصَدَ بِهِ الزِّيَادَةُ عَلَى مَنْ أُضِيفَ إِلَيْهِ. بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اسم تفضیل کا استعمال تین طرح ہے: اضافت کے ساتھ، اس کے ساتھ، من کے ساتھ اور الف لام کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اضافت کے ساتھ، من کے ساتھ، الف لام کے ساتھ. گل سمجھ آ رہی؟ ان تین استعمالوں میں سے ایک استعمال ہے اضیفہ، اضافت کے ساتھ. اب یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ جب اسم تفضیل کا استعمال ہو اضافت کے ساتھ اس کا مسئلہ ہے. جب اضافت کے ساتھ استعمال ہوگا تو اسم تفضیل کا جو موصوف ہے وہ جڑا زیادہ مارن والا ہے وہ بن گیا کیا؟ اور مضاف الیہ موصوف بن گیا، موصوف بن گیا. اب ذرا اس مسئلے کو سمجھو کہ جب اسم تفضیل کی اضافت کی جائے ما بعد کی طرف، یعنی اضافت کے ساتھ استعمال ہو، تو اسم تفضیل کے اس وقت دو معنی ہوتے ہیں. اسم تفضیل کے کیا کہ علامہ فرماتے ہیں کہ اسم تفضیل کا جب استعمال ہو اضافت کے ساتھ اس وقت اسم تفضیل کے لیے دو معنی ہوتے ہیں. علامہ فرماتے ہیں کہ جب اسم تفضیل کی اضافت کی اسم تفضیل کا استعمال ہو اضافت کے ساتھ اس وقت اسم تفضیل کے لیے دو معنی ہوتے ہیں. دو معنی ہوتے ہیں. پس جب اضافت کی جائے کس کی، تو پس اسم تفضیل کے لیے دو معنی ہوتے ہیں. جی جب اضافت کی جائے اسم تفضیل کی، پس اسم تفضیل کے لیے دو معنی ہوتے ہیں. توجہ جی. ایک ان دو کا ان تقصدہ، درمیان میں جملہ معترض ہے اور یہ اکثر ہے، اور یہ جو پہلا معنی بیان ہونے لگا ہے یہ اکثر ہے. یہ کہ اسم تفضیل کا استعمال ہے تین طریقوں سے. اب اسم تفضیل کا استعمال ہو اضافت کے ساتھ، یہ صرف مسئلہ اس کا ہے اضافت کا، اس وقت اسم تفضیل کے دو معنی ہوتے ہیں. ان دو میں سے ایک شروع ہونے لگا ہے. یہ وَهُوَ الْأَكْثَرُ جملہ معترض ہے کہ یہ اکثر استعمال ہے. وہ کیا؟ سنو، وہ یہ ہے کہ قصد کیا جائے اسم تفضیل کے ساتھ زیادتی کا اس پر کہ مضاف کیا گیا اسم تفضیل اس کی طرف. پہلا یہ معنی ہے کہ جو اسم تفضیل کا مضاف الیہ ہے نا، موصوف کو اسی پر فضیلت ہے، موصوف کو کسی اور پر نہیں، صرف اسی پر فضیلت ہے. بس بند ہے اس میں. یہ پہلا معنی ہے، اکثر یہی ہوتا ہے. زید افضل، زید افضل امر، کیا معنی ہوتا ہے؟ افضل. یہ معنی توجہ کرے، میں نے امرن ہوتا ہے، امرن غلط ہے بھئی. پہلا معنی یہ ہے کہ ارادہ کیا جائے تفضیل کا، اسم تفضیل کا موصوف اس کو ذاتی حاصل ہے کس پر؟ اسم تفضیل کے مضاف الیہ پر، اسم تفضیل کے مضاف الیہ پر، اسی پر زیادتی، کسی غیر پر نہیں. اسی پر زیادتی، کسی غیر پر زیادتی نہیں ہے. کسی غیر پر زیادتی، اسی پر زیادتی. کیا جی؟ علامہ فرماتے ہیں دو معنوں میں سے پہلا معنی ہے یہ کہ ارادہ کیا جائے اسم تفضیل کے ساتھ، اور قصد کیا جائے اسم تفضیل کے ایک قصد کیے نا گول تو چھڑ پھر ترجمہ کریں گے. پہلا معنی یہ ہے
کہ اسم تفضیل کی جدھر اضافت ہے وہ خود مفضل علیہ ہے، وہ خود مفضل علیہ ہے۔ موصوف تو مفضل ہوگا نا، مفضل علیہ خود وہی ہے، کون مفضل علیہ کون ہے؟ خود جو مضاف الیہ، مسئلہ اضافت والا ہے، تنا استعمالاں دا نہیں، صرف اضافت دا، کہ مفضل علیہ خود کون ہے، اور اکثر یہی استعمال ہے، اکثر کہ مفضل علیہ کون ہے، ایک ان دو کا اور وہ اکثر ہے، یعنی حاذا المعنی اکثر من المعنی الثانی، یہ کہ قصد کیا جائے اسم تفضیل کے ساتھ زیادتی کا، زیادتی کندی، زیادتی موصوف اسم تفضیل کی علی من اس پر کہ مضاف کیا گیا اسم تفضیل اس کی طرف، ان دے مضاف علیہ تو یہ مفضل ہے، کسی اور تو نہیں، ان دے تو جی دو معنی کا، اور وہ اکثر ہے یہ کہ ارادہ کیا جائے اسم تفضیل کے ساتھ زیادتی کا، اس پر کہ اضافت کی گئی ہے اسم تفضیل کی اس کی طرف، ایک ان دو کا اور وہ اکثر ہے یہ کہ ارادہ کیا جائے اسم تفضیل کے ساتھ زیادتی کا اس پر کہ وہ کہ اضافت کی گئی ہے اسم تفضیل کی اس کی طرف، اس کی طرف ضمیر الہ کی لوٹتی ہے من کی طرف، او اس من کی طرف، تو من کلمہ اوکلا کے لیے تو غیر اوکلا بھی یہاں مراد ہیں، اگو جی فہم ہن دھیان کریا جی، چونکہ ہن موصوف نو فضیلت مضاف الیہ دے اتے کندے اتے اوتھے ہن شرط کی ہے بے معنی تاں ٹھیک ہونا ہے، فَيُشْتَرَطُ أَن يَكُونَ مِنْهُمْ مِثْلُ زَيْدٌ أَفْضَلُ بس چلو اب شرط یہ ہے کہ موصوف مضاف الیہ میں سے ہو، یعنی ان کا بعض ہو، یعنی ان کا انہاں وچوں ہوئے، کون جو مفضل ہے وہ مفضل علیہ میں سے ہو، یہ شرط ہے، تب یہ معنی بن سکتا ہے، تب یہ اس انہی میں سے ان کا بعض ہو، ان کا حصہ ہو، ان کا بعض ہو، تب یہ معنی بن سکتا ہے جی۔ مثلا الناس کے اندر زید ہے کہ کوئی نہیں، تو اب یہ ٹھیک ہے، زید افضل الناس، زید افضل الناس، تو زید الناس میں سے بعض ہے جی، علامہ اب اس کی شرط بیان کرتے ہیں کہ اس کی شرط یہ ہے کہ موصوف یعنی یہ جو معنی لینا ہے، معنی لینا تو اس کی شرط یہ شرط یہ ہے کہ جو موصوف ہے نا، یعنی مفضل، وہ مفضل علیہ یعنی مضاف الیہ میں سے ہو، اے ممن اضیف الیہ ذالک الحکم اچھا جی سنیں ہی، جیسے زید افضل الناس، کہ زید بعض ہے لوگوں کا، زید افضل ہے لوگوں سے اور ان کا یہ بعض ہے، انہاں وچوں ایک کے نا، پس شرط کی گئی ہے یہ کہ ہو کون، او موصوف ان سے کا مطلب ان کا بعض، انہاں وچوں ہووے، جیسے زید افضل الناس جی، بس شرط کیا گیا ہے یہ کہ وہ موصوف ان میں سے، جیسے زید افضل الناس، بس شرط کیا گیا ہے یہ کہ ہو موصوف ان میں سے، جیسے زید افضل الناس، لا يجوز يوسف احسن اخوته لخروجه عنهم باضافتهم الیہ، اے شاباش، اپنی اندر بولی سمجھ کونی ہونے، میں پھر بات کریں گے، اے دیکھو جملہ بولنا گیا کیونکہ مادری بولی ہوندی کونی تو مسئلہ ہے جی۔ قاری عبداللہ اپنے بھائیاں وچوں سونا ہے، قاری عبداللہ اپنے بھائیوں وچوں سونا ہے، یہ جس لئے آکھیا اپنے بھائیاں وچوں، اس وقت بھائیاں وچوں قاری عبداللہ داخل ہے کہ کوئی نہیں، انہوں غور کرنا ہے، یہ جی کنڈی سمجھ آگے تو پھر ہے وے جی داخل کر دے ہو تو پھر اپنے آپ کو سونا بنتا ہے، کیونکہ انہیں بھی داخل جو ہو گیا انہیں سارے کو تو سونا ہے، تو انہیں بھی کدے آپ بھی داخل مول بھی جو ہو گئے تو پھر اپنے آپ کو سونا ہے۔ قاری عبداللہ جی اپنے بھائیاں وچوں
ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਭਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਟਿਲ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਮਾਦਰੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖੋ ਜੀ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਭਾਈਓ ਗੌਰ ਕਰੋ ਇਸ ਤੇ ਜੀ, ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਝ ਇਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੱਝ ਦਾਖਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਜੀ। ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਓ। لہذا یہ مثال جائز نہیں ہے کہ یوسف احسن و اخواتے ہی، یوسف احسن ہیں اپنے بھائیوں سے، یوسف احسن ہے کس سے؟ بھائیوں سے۔ اب اس کا استعمال اضافت کے ساتھ کر رہے ہیں، اضافت کے ساتھ احسن و اخواتے ہی، تو یہ اضافت کے ساتھ استعمال تب ہوتا ہے جب کہ موصوف داخل ہو۔ اب اخوا میں یوسف داخل نہیں ہے، اس لیے کہ اخواتے ہی ضمیر کا مرجع یوسف علیہ السلام، اخوا مضاف ہے، ہی ضمیر مضاف ہے، مضاف ہے غیر ہوتے ہیں، تو لہٰذا اخواتے ہی اخوا کے اندر وہ داخل نہیں ہے، اخوا کے اندر داخل نہیں۔ تو یہ معنی لینے کے لیے تو شرط ہے کہ مفضل مضاف الیہ کا بعض ہو۔ ایتھے اخوا وچ داخل ہی کوئی نہیں سمجھ آ رہی۔ ایتھے یہ داخل کرو تو اضافت کو غلطی نہیں، اخواتی ہی آ رہے ہیں، اخوا غیر مضاف الیہ غیر ہوتے ہیں، اب ہی کا مرجع یوسف ہے تو وہ اخوا میں داخل نہیں ہے۔ جب داخل نہیں ہے تو پھر اضافت کے ساتھ استعمال بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سنیں ہی یوسف احسن و اخواتے ہی، یوسف علیہ السلام اپنے بھائیاں وچوں سوہنے نے، ہن بھائیاں وچ داخل نے کہ کوئی نہیں، اپنے آپ نال سوہنا ہونا لازم آئے گا جی۔ لہذا کیا کہ جی لہذا بھائی چونکہ اضافت کے ساتھ استعمال کرنے کے لیے شرط ہے کہ مفضل لے کے کا بعض ہو جی۔ لہذا نہیں جائز یوسف و احسن و اخواتی ہی، کیونکہ یہاں پر مفضل کیونکہ یہاں پر اخوا جو ہے یہ مضاف ہے اور وہ ضمیر مضاف ہے اور یہ لوٹ رہی ہے یوسف کی طرف، تو مضاف لے غیر ہوتے ہیں، لہذا اضافہ احسن و مضاف اخوات مضاف لے، اور مفضل کون ہے؟ یوسف، مفضل لے اخوا، اس میں مفضل کا بعض نہیں ہے۔ اون تے بھائیاں وچوں میں 12 بھائیاں وچ کو دوجی بابری کتاب دے وضاحت کرن کے حاشیے دی بھی آ رہے ہیں، لیکن ایتھے داخل نہیں۔ باوجہ نکل جانے یوسف کے ان سے بس بب اضافت ان کی اخوا کی الیہ یوسف کی طرف، تو مضاف لے غیر ہوتے ہیں، مضاف لے پس نہیں جائز۔ اور تم دیکھ فعل عاجلے اس لیے کہ شرط کیا گیا ہے یہ کہ ہو داخل کس میں، تو نہیں جائز یہ کہ کہا جائے کہ یوسف احسن و اخواتے ہی، کیوں؟ بوجہ مستلزم آنے کس کے، کیونکہ تقدیر لینا ہو بے تقدیر اضافت الاخوہ الی الضمیر جو لوٹتی کدھر لازم آتا ہے یہ کہ یوسف خارج ہو ان سے، کیونکہ مضاف غیر ہوتے ہیں، اور واب تقدیر انہ یشترط فیہ ہے کہ وہ جملہ مضاف لہ سے ہوں تو پھر ان میں داخل بھی ہوں، تب خارج بھی ہوں داخل بھی ہوں، یہ اجتماع کی ذہن ہے جی۔ پس نہیں جائز یوسف و احسن و اخواتے ہی، باوجہ نکل جانے یوسف کے علیہ السلام ان سے، کن سے؟ بس بب اضافت اخوا کی یوسف کی طرف، و اخواتے ہی جی، بس نہیں یوسف و احسن و اخواتے ہی، بوجہ نکلنے یوسف کے اخوا سے بس باب اضافت اخوا کی یوسف کی طرف۔ جی یوسف و احسن و اخواتے ہی، بوجہ نکل جانے یوسف کے اخوا سے، بوجہ اضافت اخوا کی یوسف کی طرف،
باوجہ اضافت اخوا کی یوسف کی طرف. کس کی طرف؟ یوسف. یہ پہلا معنی. مضاف اسم تفضیل کا جو اس کا استعمال ہو اضافت کے ساتھ. ایک بڑی آ رہا ہے پھر مسئلے لمبے ہونے پہ سمجھ کھانے چ پیندی کونی جی. فَإِذَا أُضِيفَ نظر آ رہے ہیں. پس جب اضافت کی جائے یعنی استعمال کیا جائے اسم تفضیل. معنی کی فیضا اضیفہ دا یعنی استعمال کیا جائے. کا کی ہویا اسم تفضیل بطور مضاف کا کی شے وچ ہوندی ہے جو وکری چا کرنی کو جی. جب اضافت کی جائے یعنی استعمال اسم تفضیل کا کس طرح ہو؟ باقی دو نہیں کیڑے؟ تو پس اسم تفضیل کے لیے دو معنی ہیں. ایک ان دو کا اور وہ اکثر ہے یعنی یہ معنی وہ اکثر ہے ضرور استعمال کے کس سے معنی ثانی سے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے جتنے ہونی عبارت رکی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہ قصد کیا جائے اس کے ساتھ کس کے ساتھ اسم تفضیل کے ساتھ زیادتی کا یعنی اسم تفضیل کے موصوف کی زیادتی کا کس پر اس پر کہ اضافت کی گئی اس کی طرف کہ کس کی اسم تفضیل کی یعنی اسم تفضیل تو پس ہوگا مضاف الیہ کیا مفضل علیہ اور موصوف اسم تفضیل کا اے مطلب زیادتی اسی پر کس پر مضاف الیہ پر. تو پس شرط ہے اس میں اس وقت باعتبار استعمال کے باعتبار یہ کہ ہو موصوف اسم تفضیل کا ان سے یعنی ان کی جنس سے کہ اضافت کی گئی ہے اسم تفضیل کی الیہ اور بعض ہو ان سے داخل ہو ان میں کوئی کھانے چ پئی جیسے زید افضل الناس جیسے پس زید مضاف الیہ کی داخل ہے ان میں اور ممتاز ہے ان سے فضیلت کی زیادتی کے ساتھ. پس اس قانون پر توجہ کرے جے نہ کہا جائے گا الیاقوت افضل الخزف یاقوت افضل ہے ٹھیکریوں سے کیونکہ یاقوت ٹھیکریاں میں داخل ہی کوئی نہیں. اور نہ کہا جائے گا الملائکہ تو افضل البشر کیونکہ ملائکہ بشر وچ اور نہ کہا جائے گا الخز الین الکتان کہ ریشم زیادہ نرم ہوتا ہے کھدر کولوں ریشم کھدر وچ کتان کھردرا کپڑا اس لیے کہ یاقوت نہیں ہے ٹھیکری کی اور ملائکہ نہیں ہے اور ریشم نہیں ہے ہاں بلکہ یوں کہا جائے گا الیاقوت افضل الحجارت جی کیا کہا جائے گا کیونکہ یاقوت بھی تو پتھر ہے تو ان میں سے افضل ہے جی. اور اگلی مثال کمی ہوئے گی الملائکہ تو افضل من البشر من نال استعمال کریں کیونکہ من نال استعمال عام ہے ہر تھان تے چل جاندہ ہے. سنیے گل اور یوں آکھاں دے الخز الین من ال اے ٹھیک ہے من نال اضافت نال نہیں من نال استعمال ٹھیک ہے جی. تو پس نہیں جائز بنا کرتے ہوئے اس قاعدے پر یہ کہ کہا جائے یوسف و احسن اس لیے کہ شرط اس معنی میں یہ کہ ہو موصوف کس کا بعد کس سے اور داخل ان میں اور نہیں پائی گئی اس مثال میں یہ شرط باوجہ نکل جانے یوسف کے. سمجھ آ رہی کہ نہیں سمجھے نا جی نکل جانا یوسف کے کس سے خروج ہی ہے خروج یوسف جی اور داخلاً فی ہے بھئی نہ بھئی او داخل نہیں اس میں ادھر عبارت مختلف عبارت رہ گی بھی بوجہ نکل جانے یوسف علیہ السلام کے کس سے اخوا سے اور نہیں ہے یوسف علیہ السلام داخل کس میں انجی عبارت سی مختصر ہو گئی جی تھوں ٹھنڈ کرے جی عبارت رہ گئی جی بچ وہ پھر آپ ہی ٹکرا جاندی جی وہ گل سمجھی جی کہ بھی یہ خارج ہیں اخوا میں داخل نہیں ہے
لہذا نہیں پائی گئی اس میں یہ شرط کیوں گو عبارت پوری باوجہ نکل جانے یوسف کے ان سے یعنی اخوا سے باوجہ اضافت ان کی اور مضاف ضروری ہوتا ہے یہ کہ ہو سنیں گل لہٰذا اور فعل اس میں تفضیل کی اضافت و تقاضا کرتی ہے یہ کہ مفضل کیا ہو او مضاف الیہ میں تو پس حاصل ہو جائے گا اور یہ جائز نہیں ہے بس وعلم نظر آ رہی جان اس بات کو کہ یہاں دو اضافتیں ہیں ایک اضافت احسن کی کدھر اور اضافت اخوا کی ضمیر یوسف کی طرف اور شرط افعالوں کی یہ ہے یہ کہ ہو بعض اس کا کہ اضافت کی گئی اس کی طرف اور ہونا اس کا بعض اس کا کہ اضافت کی گئی اس کی طرف منع کرتا ہے اس کی اضافت سے ضمیر کی طرف کیونکہ لازم آ جائے گی اضافت الشیء نفس ہی کیونکہ اخوا وچ کدے یوسف علیہ السلام داخل ہونا تے پھر او ہی ضمیر مضاف الیہ ہے تو اس کو مراد بھی آپ نے تے وچ آپ بھی تو ہیں نا پھر اضافت الشیء ہاں دھیان کرو کوئی نہ کوئی تو کوشش کرو جو کوئی پڑھے کوئی نہ انے کانے ہو پس لازم آ گیا یہ کہ ہو یوسف غیر اپنے اخوا کا باوجود ہے کہ وہ جملہ اخوا میں سے ہیں لہٰذا تیرے لیے لأنہ کہ اس لیے کہ جب تجھ سے جب سوال کیا جائے تم کہ یعقوب علیہ السلام کے پتر کنے سن تو کی آکھے دا تے پھر یعقوب یوسف علیہ السلام ہے گے نا جی سنیے حالانکہ وہ ان میں داخل ہے اس لیے یہ مثال نہیں بن سکتی جی تو پھر یہ اور طرح بولا جائے گا جی ہاں اگر من ہوئے یوسف و احسن و من اخواتے ہی ہوں چونکہ وہ داخلے والی شرط کوئی نہیں ہوں بالکل ٹھیک ہے یوسف علیہ السلام احسن ہے اپنے بھائیوں سے من آ جائے تو پھر کوئی شرط نہیں سمجھ آ گئی جی اے پہلا معنی آ گیا ہوں اگر دوسرا معنی شروع ہوئی صبر 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 ہو بلا ٹھیک ہے دوسرا معنی یہ صورت کیڑی چل رہی ہے جس کا نہیں اسم تفضیل کا استعمال ہو اضافت کے ساتھ دوسرا معنی یہ ہے کہ قصد کیا جائے زیادتی مطلقہ کا قصد کیا جائے کس کا کہ اس کے کہ اسم تفضیل کے موصوف کے اندر یہ فضیلت ہے اور مضاف الیہ کو صرف وضاحت کے لیے ذکر کیا جائے مضاف الیہ کو اس مضاف الیہ سے افضل نہیں اوروں سے بھی افضل ہے مطلقاً افضل ہے صرف مضاف الیہ وضاحت کے لیے ذکر کیا گیا دوسرا استعمال یہ ہے دوسرا ہاں جی کیا کیا جی دوسرا استعمال یہ ہے کہ اسم تفضیل کے ساتھ زیادتی مطلقہ کا ارادہ کیا قصد کیا جائے کی مطلب زیادتی مطلقہ اسم تفضیل کا جو موصوف ہے وہ اس اسم تفضیل میں یعنی مصدر میں تعریف تے تاں ٹل دے دا اگلے مسئلے سارے تعریف تے سمجھ آنے ہوتے ہیں جی کہ دوسرا معنی یہ ہے کہ اسم تفضیل سے قصد کیا گیا زیادتی مطلقہ کا یعنی اسم تفضیل کا جو موصوف ہے اس میں اس مصدر والی زیادتی ہے مطلقاً مضاف الیہ ذکر کیا ہے صرف وضاحت کے لیے کس کے لیے یعنی صرف مضاف الیہ سے افضل نہیں یعنی زیادتی نہیں ہے فی مصدر کی بلکہ مطلقاً اس ان پر بھی اور غیروں پر بھی ہے یہ دوسرا استعمال ہے تو یہ پہلے استعمال کی بنسبت وَهُوَ الْأَكْثَرُ وہ پہلا اکثر تھا تو جب اکثر تو اس کے مقابلے میں اکثر ہوتا ہے کثیر کے مقابلے میں قلیل ہوتا ہے اکثر کے مقابلے میں تو کیا کیا بلاوے نے کیا دوسرا معنی قصد کیا جائے زیادتی مطلقہ کا زیادتی مطلقہ کا مطلب ہے کہ اسم تفضیل کا جو موصوف ہے وہ اس مصدر کے ساتھ زیادہ متصف ہے صرف مضاف الیہ سے نہیں مطلقاً جو مضاف الیہ ذکر ہے صرف یہ وضاحت کے لیے صرف یہ وضاحت کے لیے ذکر ہے جی اے شاباش ہے جی اور معنی ثانی اور تو دیکھ
معنی ثانی وہ ہے کہ قصد کیا جائے اس کے ساتھ وقت ہونے اس اسم تفضیل کے مضاف، وہ یہ ہے کہ قصد کیا جائے اسم تفضیل کے ساتھ تفضیل اور زیادتی مطلقہ کا، نہ صرف اس پر کہ اضافت کی گئی کس کی، الہ اس کی طرف، تو پس ہوگی یہ اضافت تخصیص اور توضیح کے لیے، جیسے زید اشعار اہل بلدتی، زید بڑا سیاح ہے اپنے شہر والیاں بچوں، اپنے بچوں بڑا سیاح ہے جی، یہ صرف وضاحت کے لیے، کیڑی اہل بلدتی ہی ہوراں کو بھی بڑا سیاح ہے، مطلقاً زیادتی میں زیاد بڑا ہی سیاح بندہ ہے یار۔ اور ثانی یہ کہ قصد کیا جائے اور زیادتی مطلقہ کا، تو پھر یہ اضافت کا فائدہ کیے اور مضاف کیا جائے گا کس کو، توضیح کے لیے، وضاحت کرنے کے لیے جی، اور دوسرا معنی میں جنہاں نال چنگا ہے انہاں دی جنس اے ہو جی ہے جی جی۔ اور دوسرا معنی یہ کہ ادا کیا جائے زیادتی مطلقہ کا اور اضافت کی جائے گی اسم تفضیل کی توضیح کے لیے، یہ مسئلے تناب وچ کون جی آئے، اور دوسرا معنی یہ ادا کیا جائے زیادتی مطلقہ کا اور اضافت کی جائے اسم تفضیل کی توضیح کے لیے۔ فَيَجُوزُ، یوسف احسن اخوتہ، اب ٹھیک ہے سنیں نا، اس معنی کے اعتبار سے اب یہ مثال ٹھیک ہے، یوسف احسن اخواتہ، یوسف، اب جب یہ مطلقہ زیادتی مراد ہو نا تو اب داخل ہونا شرط نہیں ہے، ان کا بعض ہونا شرط نہیں ہو، پہلے بھی شرط سی، پہلے معنی میں شرط ہے، یہاں بعض ہونا، اب یہ ٹھیک ہے کہ یوسف علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یوسف علیہ السلام بڑے سونے نے، یوسف علیہ السلام سونیاں دے صدقے نال سونیاں تو بعد حدیث پاک تنوں سنائی سے ایک باری میرا آج تے وہ حدیث پاک سنائی، سونیاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ادھا حسن کلے یوسف علیہ السلام نو دیتا ہے جی، ادھا اور ایک دنیا میں کنے کنے سونے بندے ہوندے نے جی، تو اب جب دوسرا معنی ہونا اور دوسرا معنی تو اب داخل ہونا شرط نہیں ہے، لہذا اب ٹھیک ہے، اب کیونکہ داخل ہونا شرط ہی نہیں ہے، کیونکہ مراد ہے کہ یوسف علیہ السلام افضل ہے، احسن ہے، حسین ہے، صرف بھائیوں سے نہیں مطلقاً، تو اضافت جو ہے وہ وضاحت کے لیے، اور ان کو کھانے چ پئی جے، کیونکہ اب داخل ہونا شرط نہیں ہے، وہ شرط سی پہلے معنی میں، مطلب کو جی پیچھے تو استاد جی کٹ کے وہ جائز نہیں تھے کہ بھی ہو گیا، دوسرا معنی جب مطلقاً زیادتی مراد ہو تو پھر داخل ہونا، صرف اضافت جو کی ہے وہ وضاحت کے لیے، پس جائز ہے یوسف احسن اخواتہ، پہلے معنی کے اعتبار سے، دوسرے معنی کے اعتبار سے جائز ہے، احمد یوسف احسن اخوتہ، بس جائز ہے یوسف احسن اخواتہ۔ اب بچے دیکھو اہل اجل انہ یقصد بہی زیادتی مطلقہ اور نئے قصد کیا گیا اس کے ساتھ تفضیل اس کی کہ اضافت کی گئی اسم تفضیل کی اس کی طرف، لہذا اب جائز ہے کیڑی شے، یوسف احسن اخوتہ، اس لیے کہ نہیں لازم آتا اجتماع نقیزین، کیوں لعدم دخول فی المضاف لہ، کیونکہ ہونتے غرض ہی کوئی نہیں ہے گی جی، ويجوز في الأول الإفراد والمطابقة لمن هو له، بس اور توجہ، جب اسم تفضیل کا استعمال ہو اضافت کے ساتھ اور فضیلت بھی خاص مضاف الیہ سے مراد ہو، فضیلت بھی خاص مضاف الیہ سے مراد ہو، بھی اس پر فضیل ہو، پہلا معنی، تو اب جائز ہے اول میں افراد بھی اور مطابقت بھی لمن ہو لہ، او اسم تفضیل دا کو موصوف ہونا ہے کہ نہیں، او مفرد ہو سکتا ہے، تثنیہ، مذکر، مؤنث، جڑا اضرب و اضربان اضربون ضربا تے ضربا یان پڑھائے نے سارے، او ویسے واجب جان واسطے پڑھائے سن جی، بن دی اس لوڑ پڑی انہاں موصوفاں دے مطابق ہونا ہے، سمجھ اوندی پئی ہے بھئی جے اگر موصوف مفرد ہے پھر اضرب و تثنیہ تے اضربان ہے، جے جمع تے اضربون ہوے تے جے مؤنث ہوے تے ضربا تثنیہ ہوے تے ضربا یان ہے، جمع ہوے تے ضربا یاتن ہوے، سمجھ اوندی پئی، لیکن یہ جو اول ہے اسم تفضیل کا استعمال کس کے ساتھ، اضافت کے ساتھ ہو اور پہلا معنی ہو، اضافت کے ساتھ یعنی مفضل علیہ خود مضاف الیہ ہو،
مفضل علیہ مضاف الیہ آپ اور کوئی نہ ہو یہی ہو تو اب مطابقت جائز ہے اب مطابقت جائز ہے یعنی جائز ہے فی الاول الافراد والمطابقت کہ اسم تفضیل مفرد رکھیں خواہ موصوف تسنیہ مفرد تسنیہ جمع مذکر مؤنث کوئی بھی ہو سمجھیا صرف اضرابو رکھیں یہ بھی جائز ہے اور مطابقت کریں یہ بھی جائز ہے اضراب و اضربان اضربون ضربا ضربیان ضربیات دونوں طرح جائز ہے ہم بھی شابہ جی اسم تفضیل کا استعمال ہو اضافت کے ساتھ ایدے پہلا معنی مراد ہو یعنی کہ مضاف الیہ جو ہے یہ خود مفضل علیہ ہے مفضل ہے مضاف ہے غیر نہیں ہے اس صورت میں اسم مضاف علیہ نال نہیں اب اسم تفضیل کی موصوف کے یہ پیچھا گل تر پئی ہے اسم تفضیل کی موصوف کے ساتھ موصوف کے ساتھ مطابقت افراد بھی جائز ہے مطابقت بھی جائز ہے یعنی اگر موصوف جو ہے یہ مفرد ہے تو پھر موصوف مفرد ہو تثنیہ ہو جمع ہو مذکر ہو مؤنث ہو اسم تفضیل صرف اضرب اور مطابقت بھی جائز ہے اضرب و اضربان اضربون ضربا ضربیان ضربیات دونوں طرح جائز ہے کو کھانے چ پئی اے مطلب جی ادھر ویکھو تم مثالاں پڑھیے یعنی جائز ہے مضاف میں مضاف تو مراد اسم تفضیل بالمعنی الاول افراد سارے احوال میں ہن مثال ہی سارے احوال دی زید افضل القوم الزیدان افضل القوم قوم نو قوم دا کی تعلق ہے وہ تو مضاف لے وے الزیدون افضل اے کیوں بوجہ ہونے اسم تفضیل کے مشابہ کس کے لیے افعال من کے کس کے من دو بار لکھا کہ ایک بار لکھا ہے دو بار ہونا چاہیے افعال من ہے سو انہو لیکن بات کر لیا جی افعال من اگوں آ رہا ہے افعال من اگے افعال من آ رہا ہے اسم تفضیل کا استعمال ہو من کے ساتھ وہ ہمیشہ مفرد مذکر رہتا ہے خواہ اس کا موصوف کوئی بھی ہو آگے آ رہا ہے اسم تفضیل کا استعمال ہو من کے ساتھ افعال من کے اسم تفضیل کا استعمال ہو من کے افعال من کے ساتھ نہیں من کے ساتھ ہو تو وہ مولوی جی مفرد مذکر رہتا ہے اضراب من بس نہ تثنیہ نہ جمع نہ مؤنث اب یہ جو ہے اضافت کے ساتھ پہلا معنی یہ جو ہے نا مشابہ ہو گیا کس کے افعال من کے اس لیے مفرد آئے گا اس حیثیت سے کہ مفضل علیہ ذکر کیا جاتا ہر ایک میں ان سے کیونکہ من بھی مفضل علیہ ذکر ہوتا ہے یہاں بھی مضاف علیہ مفضل علیہ ذکر ہے تو مفضل علیہ کے ذکر ہونے میں مولوی جی دونوں ایک جیسے ہو گئے اور جب من تو ماں بات کی بنتا ہے مفضل علیہ تو مضاف علیہ کی بنتا ہے تو دونوں کا مفضل علیہ ذکر ہوتا ہے کہ کوئی نہیں کس کا افعال من کا بھی اور جو افعال مضاف اس کا بھی اس میں مشابہ ہو گئے تو افعال من تو ہمیشہ مفرد ہوتا ہے لہذا یہ بھی مفرد ہوگا یہ بھی اور دھیان کرے جب پلا ہو جائے اور جائز ہے مطابقت بھی ہن مطابقت دیا مثالاں سن زید افضل الزیدان افضل اس واسطے کہ افضل لان سی تے نون اضافت نال نسی گیا الزیدون ہندن الہندان الہندات انج کیوں وجہ یہ ہے اے بھئی مطابقت کیوں ضروری با وجہ ہونے اسم تفضیل کے مخالف افعال من کے اضافت کے اعتبار سے کہ اس میں تو اضافت نہیں ہوتی اس افعال من میں اضافت نہیں ہے کیونکہ بچ من آ گیا اور اس کی تو اضافت ہے لہذا مخالفت ہے اس لیے مطابقت بھی ٹھیک ہے مطابقت بھی کچھ سمجھیجے گل کے کوئی نہیں اسم تفضیل کا استعمال ہو اضافت کے ساتھ اور پہلا معنی مراد ہو یعنی مفضل علیہ مضاف الیہ ہے غیر نہیں اچھا دھیان کرو تو اس وقت مطابقت بھی جائز ہے اور افراد یہ نہیں آخنا عدم مطابقت افراد مفرد لائیں افضالو بھی جائز ہے افضل و افضلان افضلون فضلا فضلیان فضلیات یہ بھی جائز ہے جی اور جائز ہے اول میں افراد اور مطابقت اس کے لیے ہوا کہ اسم تفضیل لہو اس کے لیے ہے وہ کون ہے موصوف ہے اور کون ہے
جائز ہے اول میں افراد اور مطابقت اس کے لیے کہ اسم تفضیل اس کے لیے ہے. اور جائز من کون ہے موصوف یار؟ وَأَمَّا الثَّانِي وَالْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْمُطَابَقَةِ. توجہ جی، اسم تفضیل کا استعمال ہو اضافت کے ساتھ اور ثانی معنی مراد ہو. اسم تفضیل کا استعمال ہو اضافت کے ساتھ اور ثانی معنی مراد ہو. یعنی مفضل علیہ عام ہے، خاص مضاف علیہ نہیں ہے. مفضل علیہ عام ہے، خاص مضاف الیہ نہیں. ایک، اور دوسرا اسم تفضیل کا استعمال ہو الف لام کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اسم تفضیل کا استعمال ہو الف لام کے ساتھ. اسم تفضیل کا استعمال ہو الف لام کے ساتھ ایک ہر وقت، اور اس اضافت کے ساتھ استعمال دوسرا معنی. ان میں مطابقت شرط ہے. ان میں مطابقت شرط ہے. کیا کیا جی؟ علامہ فرماتے ہیں کہ اسم تفضیل کا استعمال ہو اضافت کے ساتھ اور ثانی معنی مراد ہو، یہ یعنی کہ زیادتی مطلقہ مراد ہو. ایک، اور اسم تفضیل کا استعمال ہو الف لام کے ساتھ الف لام کے ساتھ. تو ان دونوں صورتوں میں میں مطابقت شرط ہے. ان دونوں صورتوں میں مطابقت شرط ہے. پھر آخر علامہ فرماتے ہیں کہ اسم تفضیل کا استعمال ہو اضافت کے ساتھ اور ثانی معنی مراد ہو، یعنی کہ زیادتی مطلقہ مراد ہو، اور اسم تفضیل کا استعمال ہو الف لام کے ساتھ، تو اب ان دونوں صورتوں میں مطابقت شرط ہے. مطابقت شرط ہے. اضرب اضربان اضربونا ضربا ضربیان ضربیات، جیسا موصوف ویسا صیغہ کس کا؟ اسم تفضیل. سمجھ گئے؟ ان کیڑے کیڑے آ گئے؟ اضافت والے استعمال و اضافت کے ساتھ وہ بھی آ گئے، استعمال و الف لام کے ساتھ. الف لام کے ساتھ استعمال ہو تو ہمیشہ مطابقت شرط ہے. اضافت کے ساتھ استعمال ہو تو دو صورتیں. اگر پہلا معنی مراد ہے کیا؟ مفضل علیہ وہی ہے جو مضاف الیہ ہے، تو اب مطابقت اور افراد دونوں جائز ہیں. اور اگر دوسرا معنی ہے یعنی مفضل علیہ عام ہے، خاص مضاف الیہ نہیں، تو اب مطابقت شرط ہے. پیچھے کیڑا بچ گئے؟ من کے ساتھ. وہ گوندا پہ. اور بہرحال ثانی کی مطلب زیادتی ہوے کی اسم تفضیل استعمال ہو اضافت کے ساتھ اور معرف باللام، پس ضروری ہے مطابقت سے. مطابقت سے. ہاں جی والذی بالمن مفرد مذکر لا غیر. چلو جی. لا غیر و مبنی بر ضم، پرسوں ترسوں پڑھیا مسئلہ بلاوے. وہ اسم تفضیل جس کا استعمال ہوتا ہے من کے ساتھ، یہ ہمیشہ مفرد مذکر ہوتا ہے، لا غیر. ہاں جی علامہ فرماتے ہیں کہ اسم تفضیل جس کا فرماتے ہیں وہ اسم تفضیل جس کا استعمال ہو من کے ساتھ وہ ہمیشہ مفرد مذکر ہوگا، ہوتا ہے، وہ ہمیشہ. مفرد مذکر ہوگا. پھر آخر مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ اسم تفضیل جس کا استعمال ہو من کے ساتھ وہ ہمیشہ یہ اضرب من ہی رہے گا. موصوف زید الزیدان الزیدون ہند الہندان الہندات، تو کوئی بھی ہو یہ کیا رہے گا؟ یہ مفرد مذکر رہے گا. یہ کیا رہے گا؟ مذکر رہے گا. اور سارے آگے جے اسم تفضیل کا استعمال ہو الف لام کے ساتھ، مطابقت ضروری. اسم تفضیل کا استعمال ہو من کے ساتھ تو اسم تفضیل مفرد ہوگا بس، موصوف کیسا بھی ہو. اسم تفضیل کا استعمال ہو اضافت کے ساتھ، اس کی دو صورتیں. پہلا معنی مراد ہے بھی مفضل ہے کون ہے؟ اس میں مطابقت بھی جائز ہے، افراد یعنی مفرد لانا بھی جائز ہے. اور اگر دوسرا معنی ہے یعنی مفضل ہے مطلقاً ہے تو یہاں بھی مطابقت، یہاں بھی کن دی اسم تفضیل دی اپنے اسم تفضیل دی اپنے او بلا جی. اور وہ اسم تفضیل کون جو من کے ساتھ ہے، مفرد مذکر ہوتا ہے نہ کہ غیر. جی جو من کے ساتھ ہے مفرد مذکر ہوتا ہے نہ کہ غیر. اور وہ اسم تفضیل جو من کے ساتھ ہے مفرد مذکر ہوتا ہے نہ کہ غیر. اور تو دیکھیں نا عمل مضاف بالمعنی ثانی، اور وہ مضاف ہے جو مجرد توضیح کے لیے تخصیص کے لیے، اور معرف باللام دو، پس ضروری ہے دونوں میں کیڑی شے؟
बावजह होने दोनों के मुस्तहिक लिल मुताबकत और माने कोई नहीं है मुताबकत से, और वो मुशाबत उन दोनों की अफ़ाल मिन के साथ वो तो है कोई नहीं, क्योंकि लिअदम ज़िक्र मुफद्दल है दोनों में मुअर्रफ बिल्लाम तलफलाम का इशारा पीछे है को नहीं, तो जिथे इजाफत फजीलत मुतलकन मुराद है, मुजाफ है सिर्फ वजात वास्ते में, तो गोया भी तो मुफद्दल है, ये तो नहीं सारा मुतलकन है, ये तो नहीं कल्ला है, तो दोनों में तो मुजाफ है, दोनों में मुफद्दल है कोई नहीं है। और इसम तफजील अल के साथ अल अफदालो, अब तो इशारा है ना, पीछे है तो कोई नहीं ना, और जो दूसरा मान है उसमें आम है ना, ये जो जिक्र है ये तो सिर्फ वजात के लिए, मुफद्दल है जो आम है वो तो जिक्र नहीं है, तो फिर इजाफत कोई नहीं गोया, गोया कि माँ बात मुफद्दल है कोई नहीं है, इस वजह से अफदालो मिन के साथ इनकी तशबीह, तो लिहाजा मुताबकत ज़रूरी है, मुताबकत ज़रूरी है। बाकी नाम सेला तो हुमा ज़ाहिरतुन। और अगली गल मिन यानी इसम तफजील वो जो होता है किसके साथ नहीं इस्तेमाल होता, मगर होने सुने बे मुफरद मुज़क्कर क्यों होता है, मुफरद बावजह हो जाने मिन के मिसल जुज़ के इसम तफजील से, ये अफदालो मिन दे विच जड़ा मिन ही गोया अफदालो दी की है, ये गोया मिन की है। हुण सुन, जब जुज़ बन गया है तो अब तस्निया तां बनना, तस्निया दी अलामत लानी है, तस्निया दी जमा दी अलामत लानी है, मुअन्नस दी अलामत लानी है, ते नहीं मुमकिन तस्निया इसम तफजील का ना जमा उसका ना मुअन्नस बनाना उसका मिन के ज़िक्र से पहले, मिन के वगरना लाजिम आ जाएगा कि तस्निया जमा और तानीस की अलामत का इल्हाक इसम के पूरा होने से पहले, क्योंकि मैंने दी जुज़ बढ़ चुके है, मैंने दी जुज़ बढ़ चुके है, और ना ही बाद में ये ला सकते हैं तस्निया जमा की अलामतें, इसलिए कि इसम तफजील और अलामतों के दरमियान मिन का फ़ैसला आ चुका है। ए मिन बेच आकर डंडी मारी सारी जी किन्ने मिन ने जी, इस को पहले लिया भी ये तो मैं आंदा मैं तेरी जोज़ां दे विच किदे वाड़ लेनी बाहर कढ़, ते जे पिछे लिया भी ये तो मैं आंदा मैं शुतर मुर्ग मैं कोठा पार चावां, भी मैं ना आखो ना भी मैनू भी निशानियां पहले लगन दे, कहंदा क्यों मेरी यारी है इहदे नाल, ते पिछे आउण दे कहंदा क्यों मैं मेरे नाल एवें लाणियां जे उहदे नाल लाओ जी। कोई गल समझियो, अगे वला या मालो फी मुजहरिन तो पूरा और 1.5 सफ़ा सारा और सुरमे वाला मसला, कल सुरमा पा के आवे और सानी यानी माना सानी जो अकल है अज़रूवे इस्तेमाल के, और पहला जो अक्सर थे की बनया अकल बन गया जी, समझे ना। माना सानी ये कि कसद किया जाए इसम तफजील की इजाफत के वक़्त किधर कसद किया जाए ज़्यादती मुतलका का, ना कि ख़ास उस पर कि इजाफत की गई इसम तफजील की उसकी तरफ ख़ास करके ये ना इरादा किया जाए, सुने, और इजाफत की जाएगी किधर वास्ते तारीफ, और उन मिसालां देंदे ने बड़ियां ज़बरदस्त, जैसा कि कहा जाए नबीयोना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबीयोना अफदालो कुरैशिन, नबीयोना कुरैशिन माना है अफदलुन्नास मिन बैन कुरैश, सरकार अपने ख़ानदान विचों पूरी कायनात नालों सोने ने अफजल ने, तो अफदालो कुरैशिन में जो इजाफत है ये सिर्फ तौज़ी के लिए, सिर्फ उन पर फजीलत नहीं मुराद, सरकार सबसे अफजल है, सुने ही। अच्छा, ये नहीं माना कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अफजल हैं किन से ख़ास करके, बल्कि सरकार तो अफजल है सारे लोगों से। और जैसा कि कहा जाए अन्ना के सोवल अशज्जो आदला बनी मरवाना, और थले लिखे ही एक जड़ा बनी मरवान दे जड़े सन ना जी, उन्हां दे विचों 2 खुलफा दा नां है जी, केड़ा नाकिस ते अशज, ये 2 जड़े सन ना ये आदल थे किन से, माना इनका ये है कि ये दोनों मौसूफ हैं किसके साथ, ज़्यादती है मुतलकन,
اور نہیں مراد زیادتی کن پر؟ بنی مروان پر خاص کر کے، تاکہ لازم آ جائے کہ بنو مروان سارے متصف تھے عدل کے ساتھ، حالانکہ وہ سارے مشہور تھے بخلاف ذالک کا۔ سنیں جے گل تے تے اضافت مطلق ہے، مطلق بے نا انہاں وچوں جڑے نا اے باقی تے ساری ایویں سن تے اے بھی دو تھوڑے عدل کردے سن بھی اے جا جملہ ایک سنیو گل، کیونکہ اگر انج ہوئے تو پھر ایک بھی وہ سارے تھے عادل، ان میں سے یہ زیادہ عدل کرنے والے تھے، نہیں سمجھے؟ حالانکہ اس طرح نہیں ہے، ظالم تھے وہ۔ پس اضافت یہاں صرف تعریف اور توضیح کے لیے ہے، جیسا کہ یضاف و اضافت کی جاتی ہے باقی صفات کی وہ کہ جن میں تفضیل نہیں ہوتی اپنے معمول کی طرف، جو سگا صفت اضافت معمول وال کرو تو کسی غیر تو کوئی فضیلت نہیں نا، صفت مشبہ دی اضافت کرو، اسم تفضیل دی کرو، اس سگا مبالغہ دی کرو، اسم فاعل دی کرو، کسی غیر تو کوئی فضیلت مراد ہوندی ہے؟ مطلقاً ہوندا ہے کہ جیسا کہ مصارع مصرن تے حسن القوم مطلقاً مراد ہے۔ اچھا جی، پس جائز ہے اس معنی پر یہ کہ تو کہے یوسف احسن اخوتہ، یوسف اس لیے کہ اضافت اس وقت یعنی یوسف علیہ السلام مشہور تھے بے اخوتہ، احسن تھے ان سے، جی جو اپنے بھائیوں کے قصے کے ساتھ مشہور ہے نا، یہ یوسف علیہ السلام بڑے سونے سن جی، اے مطلب ہے صرف ان سے نہیں۔ اور نہیں لازم آتا محظور مذکور وہ کیڑا اضافت شے کی کدھر، کیونکہ نہیں قصد کیا گیا آپ کی تفضیل کا اس پر کہ جس کی طرف احسن کی خاص کر کے، حتیٰ کہ لازم ہے یہ کہ ہوں آپ بھی ان میں سے اور داخل ہوں ان میں، سنے ہی ہے مطلب بھی۔ اور یہ جیسا کہ سوال کیا جائے تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے، کبھی پوچھا جائے یوسف علیہ السلام کے بھائی کتنے تھے کی، تو اب تو یوسف علیہ السلام کو بھائیوں میں شامل نہیں کرے گا، تو جواب میں کہے گا کہ 11 تھے، اور تیرے کو پوچھا تیرے بھائی کنے تھے کی کہے گا، تیرے کو پوچھا تیرے بھائی کنے، تو وچ تو داخل نہیں ہے گا جی، کیونکہ پوچھنے میں تیرے تو سوا اور کنے نے کی اور کنے نے جی، دھیان بھائی اب 11 سمجھے نا جی۔ اور نہیں جائز یہ کہ تو کہے کیا، سنیں اس لیے کہ یوسف علیہ السلام لا یکون وخن لنفسہ، بلکہ داخل ہے ان میں۔ اگر یوں سوال کیا جائے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کتنے تھے، اب تو کہے گا کہ کیا احسن الاخوات یا احسن بنی یعقوب علیہ السلام، تو جواب دے گا 12 بیٹے ہیں۔ اگلا مسئلہ اور جائز ہے اول میں یعنی مضاف بالمعنی الاول، اور وہ ہے کہ قصد کیا گیا اس میں کس پر، اس اول میں جائز ہے افراد، کس میں اسم تفضیل کے صیغے میں ہمیشہ برابر ہے کہ موصوف اس کا، اے دیکھو دروں زید افضل القوم، الزیدان، الزیدون، ہند ناس کے نسائے ابلاوی، ہندان، الہندان، الفلام داخل کرنا، الہندان، اور کیونکہ جل علم نو تسنیہ بنا جمع الفلام داخل کری دا ہے، الہنداتو انج، اور یہ بوجہ ہونے سے اسم تفضیل کے مشابہ کس کے ساتھ، افعل من کے ساتھ، کیونکہ مفضل علیہ دونوں کا ذکر ہے صراحتاً، کیونکہ تھے فضیلت کی نکل مراد ہے، جڑا مضاف علیہ خاص یہ مفضل علیہ، اور من کے بعد بھی کیا ہوتا ہے، اس لیے دونوں میں ذکر ہے، لہذا مشابہت ہو گئی ہے، لہذا مفرد لانا ٹھیک ہے۔ اور دلیلاں اور جائز ہے بھی کیڑی شے، یعنی مطابقت کس کی، تثنیہ اس کے لیے کہ اسم تفضیل صفت ہے، پس کہہ تو زیدن زیدان، الزیدون، ہند، الہندان،
الہندا تو چلو جی لکون ہی مخالفن لافعالا من حیث وجود الاضافت فیہ کہ اندے وچ اضافت ہے تے افضل من کے اندر اضافت کوئی نہیں، لہذا مشابہت کوئی نہیں، لہذا یہاں مطابقت ہونی چاہیے یہاں. مطابقت ہونی چاہیے. اور ثانی یعنی مضاف یعنی مضاف بالمعنی ثانی وہ کہ ہو اضافت اس میں. ایک اور اسم تفضیل کیڑا یعنی اسم تفضیل وہ کہ استعمال کیا گیا کس کے ساتھ، ضروری ہے ان دونوں میں کیڑی شے، یہاں مطابقت ضروری ہے اسم تفضیل کے درمیان اور افرادن، کیوں بوجہ ہونے دونوں کے مستحق واسطے، اور معنی کو نہیں کس سے، وہ مشابہت تھی کس کے ساتھ، ایتھے مفضل لے تو ذکر ہی کو نہیں ہے گا دو مند بچ کے ہے گئے. اج ہن پکوائی گل جی پس کہ تو مضاف بالمعنی ثانی میں اندی مثال سن. معنی ثانی کیڑا ہے مطلقاً نبینا صلی اللہ علیہ وسلم افضل من قریش جی الشیخان افضل قریش، تو شیخان صرف قریش سے افضل نہیں ہے، ساری امت سے افضل ہیں. سنیں تو صرف یہ وضاحت واسطے میں الخلفاء الاربعۃ افضل قریش، یہ صرف قریش سے افضل نہیں ہے بلکہ امت سے افضل ہیں. انبیاء تو نہیں، امت تو سونے دی امت تو تے پہلے نبیاں دیاں امتیاں تو افضل نے بلا ہوئے. اچھا جی وفاطمہ فضلا قریش، تو آپ صرف قریش کی عورتوں سے افضل نہیں ہیں، ساری عورتوں سے. وعائشہ تو و خدیجہ تو تسنیہ بنا ہے فضلا یا قریشن، تو یہاں بھی اضافت صرف ذات کے لیے، آپ صرف قریشی اور قریشیوں سے افضل نہیں ہیں، بہت ساروں سے افضل ہیں جی. وہما یعنی جناب عائشہ صدیقہ جناب خدیجہ، و فاطمہ تو فضل یا تو قریشن، تو یہاں اضافت کس کے لیے، کیونکہ صرف قریش سے افضل نہیں ہے، عام فضیلت ہے. اور یہ تو ہوگی مثال کن دی اضافت دی. اور کہ تو معرف باللام میں کیویں زیدون الافضل الزیدان الزیدون الہند الہندان الہندات بالمطابقت فی الکل. اور وہ اسم تفضیل جو کس کے ساتھ ہے، یعنی اسم تفضیل وہ کہ استعمال کیا گیا، یہ اسم تفضیل مفرد ہوتا ہے اگرچہ موصوف اس کا، اور یہ اسم تفضیل مفرد مذکر ہوتا ہے اگرچہ موصوف اس کا. سمجھ آ گئی جی. ان ہمیشہ ایک اللہ غیر ہو، یعنی نہیں ہوتا مفرد اور مذکر کا حالات میں اور ساری کیفیات میں. کہ تو زیدن افضل من فلان، الزیدان افضل من فلان، الزیدون ہند الہندان الہندات. اچھے مثالہ نہیں سنیں ایشا بس. وذالک ایک کیوں نہیں ہو سکتا اتھے مطابقت کیوں منائے، یہ اس لیے کہ کلمہ من ہو گیا جز اس کی، اسم تفضیل کی، اس لیے کہ یہ فارق ہو، یہ من جو ہے فرق کرنے والا ہے افعل و تفضیل کے درمیان اور افعل و صفت، کیونکہ افعل و صفتی نہیں ہے گا، صفت مشبہ اس تو بعد من کو نہیں آਉਂدا، اس تو بعد من آਉਂدا ہے. اے جڑا من ہے نا اے دسدا ہے کہ جن نال میں لگا ہے افعل و تفضیلی ہے، یہ فرق واسطے بھی لہذا کی بن گیا دی جز بن گیا جی. پس ہو گیا وہ من افعلوں کے اور کلمے کی تمامیت سے ہو گیا، اور نہیں ممکن تثنیہ بنانا کس کو، اور نہ مؤنث بنانا اس کو منع کر مصدر والا جی. کس سے، وگرنہ لازم آئے گا الحاق کس کا، اور تثنیہ کی علامت کا، جمع کی علامت کا، تانیث کی علامت کا کتنے لازم آئے گا، وسط میں کلمے کے پورا ہونے سے پہلے پورا ہونا ہے من دے نال. اجے من لگے نے بچ وڑ گئے نے آ کے
اور ना ही मिन के बाद, ना ही क्यों, अगर मिन तो बाद ला दइए ना, वगरना लाजम आ जाएगा फासला शय के दरमियान, बेशय बैन अल इसम व बैना, क्योंकि मिन तो फिर भी तो हरफ ही ना बखरा है, तो अलामतां पिछे जा लगियां जी। सुनिए गल, तो कलियां तो हो ही नहीं सकती अलिफ नून वगैरह जी, को खाने च पैगी कि नहीं। ऐ शाबाश, जब के फारिग हुए हैं मुसन्निफ अलैहि रहमा इसम तफजील के इस्तेमाल से, अक़साम से और उसके इस्तेमाल की कैफियत से शुरू होते हैं उसके अमल फिल मामूल के बयान में, और ज़िक्र की गई उसके शराइत और उसकी मिसाल, मिसाल फसी के साथ और इबारत बलीग के साथ। आगे लिखिए, जब कि है ये मसला मिन अदक के मसाइल किताब के तलब इल्मों पर अक्सर मुश्किल होता है, असी 3-4 तमीदां बन के कोशिश करांगे तुहाडे खाने च पवे। अगले सबक की गल दसी कि सिर्फ पहली बारी जी।